بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلطان بلبن کے بیٹوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، بلبن کا محبوب ترین بیٹا سلطان محمود خان، شہید سلطان غیاث الدین بلبن کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام محمد سلطان خان شہید اور چھوٹے کا نام بگرا خان تھا۔ خان شہید ملتان کا حاکم تھا اور بگرا خان لکھنوتی بنگال کا حاکم تھا۔ محمد سلطان خان شہید شہزادہ غیاث الدین بلبن کا محبوب ترین بیٹا تھا۔ وہ تمام عمدہ صفات اور پسندیدہ عادات جو ایک شہزادے میں ہونی چاہیے خان شہید میں موجود تھی۔ یہ شہزادہ عقل اور خرد اور ہنر پروری میں بلا شبہ اپنے زمانے کا بہترین آدمی تھا۔ اس کی محفل میں ہمیشہ نامی گرامی علماء، فضلاء اور بڑے بڑے شاعر شرکت کرتے تھے اور وہ ہمدردوں اور بھائی خواہوں سے ہمیشہ لطف و کرم سے پیش آتا تھا۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن جیسی مقدس ہستیاں اسی شہزادے کی محفل کی رونق تھی۔ ان دونوں بزرگوں نے خان شہید کی ملازمت میں ملتان میں پورے 5 سال بسر کیے۔ خان شہید ان دونوں کی سب سے زیادہ عزت اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ یہ شہزادہ اس قدر مہذب اور سلیقہ مند تھا کہ اگر تمام شب و روز کسی محفل میں بیٹھتا تو تب بھی اپنا جانو اونچا نہ کرتا تھا۔ خان شہید کی محفل میں ہمیشہ علمی چرچے رہتے تھے اور وہ خاقانی انوری، مولانا نظامی اور امیر خسرو کا کلام پڑھا جاتا تھا۔ خان شہید ہر شاعر کو پوری طرح سمجھتا تھا اور اس کے مناسب داد دیتا تھا۔ بڑے بڑے اساتذہ اور سخن فہم اور اس کی سخن فہمی کے قائل تھے۔ امیر خسرو نے ایک بار فرمایا، میں نے سخن فہمی، نکتار سی، ذوق کی پختگی، صحیح اور تمام نئے پرانے شاعروں کے اشعار یاد رکھنے میں خان شہید جیسا فاضل شخص کوئی اور نہ دیکھا۔ جس زمانے میں خان شہید کا قیام ملتان میں تھا، اس زمانے میں شیخ عثمان ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور عارف کامل تھے، اتفاق سے ملتان تشریف لائے۔ خان شہید نے شیخ صاحب کی بہت تعظیم کی اور خاطر تواضع کی، ان کی خدمت میں نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا اور بڑی عاجزی سے ان سے ملتان میں قیام کرنے کی درخواست کی اور کہا، اگر آپ یہاں قیام کرنا پسند فرمائیں گے تو حکومت کے خرچ سے ایک خانقاہ تعمیر کروا دی جائے گی۔ لیکن شیخ صاحب نے ملتان میں مستقل رہائش کو ناپسند کیا اور واپس چلے گئے۔ جن دنوں شیخ صاحب ملتان میں تھے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت شیخ صدر الدین عارف سات خان شہید کی محفل میں تشریف رکھتے تھے۔ اس محفل میں عربی اشعار پڑھے جاتے تھے۔ اتفاق سے کوئی ایک شعر سن کر ان بزرگ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور ان کے ساتھ ساری محفل کھڑی ہو گئی۔ خان شہید نے بھی اہل محفل کا ساتھ دیا اور دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ جب تک ان بزرگوں کو سکون نہ ہوا تو خان شہید کی حالت بھی اضطرار کی رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت: خان شہید کی بالغ نظری، عقل مندی اور قدر شناسی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے 2 مرتبہ ملتان کی عمارت کے زمانے میں اپنے قاصد بیش قیمت اور اعلیٰ طائف کے ساتھ شیراز روانہ کیے اور حضرت شیخ مصلح الدین سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف لا کر ہمیں نوازیں۔ آپ کے لیے ملتان میں خانقاہ تعمیر کروا دی جائے گی اور اس کے مصارف کے لیے چند گاؤں وقف کر دیے جائیں گے۔ چونکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے دونوں مرتبہ ملتان آنے میں عذر کیا، لیکن ہر بار اپنے ہاتھ سے اپنے اشعار اور غزلیاں لکھ کر خان شہید کی خدمت میں بطور تحفہ روانہ کیے اور امیر خسرو سے سفارش فرمائی۔ ملتان کی عمارت کے زمانے میں خان شہید کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال بہت سے گراں بہاں اور نادر تحائف لے کر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور چند روز دلی میں قیام کر کے واپس چلا جاتا۔ خان شہید کی دلی میں آمد: حسب معمول خان شہید اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے ملتان سے دلی آیا۔
بلبن اپنے بیٹے کی آمد اور اس کی سعادت مندی سے خوش ہوا اور اسے شفقت پدرانہ سے مسرور اور محجوج کیا۔ خان شہید نے 3 ماہ تک دلی میں قیام کیا۔ اسی زمانے میں مغلوں کی ہنگامہ آرائیاں کی خبریں پہنچی۔ جب خان شہید ملتان جانے کے لیے تیار ہوا تو بلبن نے تنہائی میں اسے بلا کر کہا کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بادشاہت اور حکومت کے کاموں میں گزرا ہے، اس وجہ سے میرے تجربات کا دائرہ وسیع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے کچھ ایسی نصیحتیں کروں جن پر عمل کرنا ہر حکمران کا فرض ہے۔ یہ نصیحتیں میرے بعد تجھے بہت کام آئیں گی۔ بلبن کی خان شہید کو نصیحتیں۔ نمبر 1، تم اپنی عظمت اور حکومت کی شان کو پوری توجہ کے ساتھ برقرار رکھنا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بادشاہوں کی قوت کو کبھی کام میں نہ لانا۔ تمہیں جو کام بھی کرنا ہے وہ خدا کے لیے کرنا اور شاہی خزانوں اور دفینوں کو جو دراصل عطیہ خدا بندی ہے ہمیشہ اچھے کاموں میں صرف کرنا اور خلق خدا کی بھلائی کے لیے طرف توجہ کرنا۔ دین کے دشمنوں کو پنپنے نہ دینا اور ان کی سرکوبی بڑی اچھی طرح کرنا تاکہ وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے۔ نمبر 2، جب خدا تعالیٰ تمہیں مختون کی سرداری اور بادشاہت عطا کرے تو اس منصب کو آسان نہ سمجھنا۔ فرائض حکمرانی کو خدا کی نیابت سمجھنا اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ تم اس پاک اور بڑے کام کو ناشائستہ حرکات اور ناپسندیدہ عادات کی گندگی سے آلودہ نہ کرنا۔ کمینے اور رذیل لوگوں کی صحبت سے دور بھاگنا۔ نمبر 3، تم اپنے ملک کے حالات اور اپنے مقرر کردہ حاکموں کے افعال سے پوری طرح باخبر رہنا اور ان حاکموں کو ہمیشہ یہ تاکید کرنا کہ وہ بہترین افعال اور اعلیٰ عادتیں اختیار کریں۔ نمبر 4، ہمیشہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو قاضی اور حاکم مقرر کرنا تاکہ رعایا انصاف اور دینداری کی برکتوں سے مستفیض ہوتی رہے۔ نمبر 5، جاؤ حشمت اور شاہی روب داب اور بادشاہت کے تمام آداب اور لوازمات کا خلوت اور ذلوت میں ہر طرح خیال رکھنا اور کسی وقت بھی عیش کوشی اور بیکار کاموں میں مصروف نہ ہونا۔ نمبر 6، پاک طینت اور عالی ہمت لوگوں کو ہمیشہ انعام اور احترام سے مالا مال کرنا اور ان کی دل جوئی اور خاطرداری پوری طرح کرنا۔ عقل مندوں اور اہل ہنر کی مدد اور ہمت افزائی کرتے رہنا۔ لالچی اور بے رحم لوگوں سے کبھی کسی بھلائی کی توقع نہ رکھنا، کیونکہ ملک اور مذہب کی بہتری اسی میں ہے کہ لوگ سلطنت کے انتظامی امور سے علیحدہ رہیں۔ نمبر 7، عالی ہمتی اور بادشاہت دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں۔ دنیا کے تمام عقل مندوں اور دانشوروں نے ان دونوں کو جڑواں بھائیوں سے تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بادشاہ کی ہمت کو بھی تمام ہمتوں کا بادشاہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بادشاہ کی ہمت اور عام لوگوں کی ہمت میں کوئی فرق نہ ہوگا تو پھر بادشاہ اور عام لوگوں میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بے ہمتی اور بادشاہت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نمبر 8، جس شخص کی تم ایک بار عزت کرو اسے چھوٹی سی خطا پر کبھی ذلیل نہ کرنا۔ اپنے ہمدردوں اور مخلصوں کو سوائے کسی ملکی ضرورت کے کبھی رنجیدہ نہ کرنا اور اپنے سلوک سے دشمنوں کو دوست بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر کسی دشمن کو سیاست کے پنجے میں گرفتار کرنا ہو تو نرمی اور عاقبت اندیشی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا۔ شرفا کو تکلیف اور اذیت دینے میں عجلت سے کام نہ لینا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کی بے عزتی کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا اور پھر اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، بد زبان لوگوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا اور ان سے زیادہ تعلقات نہ بڑھانا،
کیونکہ ایسے لوگوں کا اعتبار کرنے اور ان سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اطاعت گزار اور فرما بردار غلاموں اور ہمدردوں میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے اور حکومت کے کاموں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کام کے پورا ہونے میں تمہیں شبہ ہو اس میں کبھی ہاتھ نہ ڈالنا، کیونکہ کسی کام کو ادھورا چھوڑ دینا بادشاہوں کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ عقل مندوں اور دانش مندوں کے مشورے کے بغیر کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ رعایا کی اچھی بری بات سے واقف ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے وہ اعتدال سے کام لے، نیز غصے کی تیزی نہ دکھائے، کیونکہ ایسے بادشاہوں سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے۔ سستی اور غیر ضروری نرمی کو بھی پاس نہ پھٹکنے دینا، کیونکہ اس سے سرکشی اور باغیوں کی ہمت بڑھتی ہے اور رعایا بد امنی کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہر وقت اپنی حفاظت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کی جان رعایا کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے اور اسے ہر طرح کے مصائب سے بچاتی ہے۔ اپنے دروازے پر ہمیشہ مخلص اور قابل اعتبار پاسبانوں کو مقرر کرنا، اپنے چھوٹے بھائی سے ہمیشہ محبت اور نرمی کا سلوک کرنا اور اسے اپنا دست بازو سمجھنا، اس کی جاگیر کو اسی طرح بحال رکھنا اور کسی کے چگلی کھانے پر اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنا۔